अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ मैं और जुमर सदीकी आपकी खिदमत में हाजिर। इमरान खान के खिलाफ जो फैसला आया उस पर 2 लोग दस्तखत नहीं कर रहे थे, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। उनमें से एक की तबीयत ख़राब हो चुकी है और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है वो तहरीरी जारी नहीं कर सके। इसके बारे में आपको मैं शाम को बताऊंगा हालात हाजरा में कि क्या वजह है। लोग सड़कों पे आ चुके हैं और वहाँ पे पाकिस्तान में बताया ये जा रहा है कि इमरान खान इस वक्त एक इजलास कर रहे हैं। इजलास के बाद वो कौम से खिताब करेंगे। बनी गाला में पुलिस पहुंच चुकी है। अगर इमरान खान बनी गाला से ये ऐलान आज जारी करेंगे तो फौरी तौर पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। पता नहीं कि अवाम जब सड़कों पे आ जाए जिस तरह पिछली 2 दफ़ा हुआ है तो क्या हालात होते हैं। राना सनाउल्लाह ने नून लीग के लोगों को कहा कि आप भी बाहर निकलो और इनका मुकाबला करो। देखते हैं कि लोग कितने राना सनाउल्लाह के कहने पे बाहर निकलते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आज उसी वक्त बयान आना भी एक अजीब कहानी है। इस पे भी हालात हाजरा में आपको बताएंगे कि मैं 5 हफ्ते बाद पेंशन पे जा रहा हूँ। बाकी जा रहे हैं या क्या ये एक नया ड्रामा है। अंदर की कहानी जो है आप शाम को हालात हाजरा में ये भी सुन सकेंगे। नाज़रीन, चलते हैं जुमर सदीकी के पास, देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या है। जी अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं नाइन ब्रदर्स टीवी। शाम की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूँ जुमर सदीकी। सबसे पहले हेडलाइंस। इमरान खान को नाअहल करना एक ड्रामा। तोशाखाना केस में इमरान खान नाअहल, कई शहरों में एहतजाज। इमरान खान की नाअहली के बाद पीटीआई का मुल्क भर में एहतजाज, पुलिस की शेलिंग। सिर्फ नाअहली नहीं, गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश करना चाहिए, मरियम नवाज। तवानाई बहरान, यूरोपीय रहनुमा कीमतों का तयन करने में नाकाम। अरुणाचल प्रदेश में इंडियन फौज का हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह, 2 एहलकार हलाक। मुमलिकत इंसानी हकूक के बैनुल अक़वामी मुआहिदों के लिए पुरअज़्म। तो आइए चलते हैं अब खबरों की तफसीलात की तरफ। इमरान खान को नाअहल करना एक ड्रामा। इसी हवाले से नाइन ब्रदर्स टीवी के डायरेक्टर मुबारक जावेद साहब का कहना है कि इमरान खान को नाअहल करना एक ड्रामा, पाकिस्तान की तब्दीली इनकलाब के बगैर नामुमकिन। अंग्रेज़ों से आज़ादी पर भी बहुत कुर्बानी दी गई, मगर अब और ज़्यादा कुर्बानी देना होगी। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। जुम्मे को तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं। इनकी कौमी असम्बली की नशिस्त खाली कर दी जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने 5 रुकनी कमीशन का मुत्तफिका फैसला सुनाते हुए कहा, इमरान खान को आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाअहल करार दिया जाता है। आर्टिकल के 63(1)(p) के तहत नाअहली पार्लियामेंट की मौजूदा मुद्दत तक महदूद होती है। ताहम इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं, जिसकी वजह से इनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मुकदमा भी चलाया जाएगा। ख्याल रहे कि रवां साल अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान की नाअहली के लिए एक रेफरेंस भेजा था। रेफरेंस में कहा गया था कि इमरान खान ने अपने असासों में तोशाखाना से लिए गए तहाइफ और इन तहाइफ की फरोख्त से हासिल की गई रकम की तफसील नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये फैसला नाकाबिले कबूल है। ये इमरान खान पर नहीं, पाकिस्तान के आइन और अदारों पर हमला है। फैसला सुनाए जाने के वक़्त इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी, फैसल जावेद और दीगर मौजूद थे।
الیکشن کمیشن کے گرد سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے اور ریڈ زون جانے والے راستوں پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی تھی۔ ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے دوست ممالک سے حاصل ہونے والے بیش قیمت تحائف کو الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے سالانہ گوشواروں میں 2 سال تک ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اور یہ تحائف صرف سال 2020-21 کے گوشواروں میں اس وقت ظاہر کیے گئے جب توشہ خانہ اسکینڈل اخبارات کی زینت بن گیا۔ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ نااہلی کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے نجی نیوز کے نامہ نگار کے مطابق فیض آباد کے مقام پر تحریک انصاف کے کارکنوں کے احتجاج پر پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے سری نگر ہائی وے پر ٹائر جلا کر احتجاجی مظاہرہ کیا، جس سے ٹریفک جام ہو گئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور شہر کے مختلف مقامات پر پی ٹی آئی کے کارکن سڑکوں پر نکل آئے اور ٹائر جلا کر ٹریفک کو بلاک کر دیا۔ صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم نے اپنے ویڈیو پیغام میں کارکنوں کو گھروں سے نکلنے کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف خود بھی دیگر وزراء سمیت احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں۔ اسی طرح ملک کے کئی شہروں میں سخت ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کے بعد ضلع چارسدہ میں عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے جشن منایا گیا۔ کارکنوں نے بازار میں مٹھائیاں تقسیم کیں اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ اس موقع پر تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زیدی کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف خواتین اور کارکنوں سمیت پرامن احتجاج کرے گی، تاہم اگر اس احتجاج کو روکا گیا تو نتائج کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور اب تم نے وہ ریڈ لائن کراس کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ -1 فارمولہ ہے جس کی کافی عرصے سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، لیکن یہ -1 فارمولہ عوام کو منظور نہیں ہے۔ صوبہ پنجاب میں عمران خان کی نااہلی کے خلاف ملتان، اٹک، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان چوری کے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ نااہل ہوئے۔ جمعے کو توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کے بعد ٹویٹر پر ایک بیان پر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے قومی خزانے کو لوٹا۔ انہوں نے کہا کہ جتنی بڑی چوری ہے اس کی سزا صرف نااہلی پر ختم نہیں ہوتی چاہیے، اس کو گرفتار کر کے قانون کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا چاہیے۔ حکومتی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فیصلے کا احترام کریں اور انتشار سے گریز کریں۔ اس سے قبل پی ٹی آئی کے رہنما شیرین رحمان نے ٹویٹ کیا تھا کہ تحریک انصاف کے رہنما الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان زاہد خان کہتے ہیں کہ مقافات عمل ہے، عمران خان نے غلط بیانی کی ہے اور ان کو سزا مل گئی۔ انڈین ریاست اروناچل پردیش کے ضلع اپر سیانگ میں جمعے کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ انڈین نیوز چینل NDTV کے مطابق جائے حادثہ سے 2 فوجیوں کی لاشیں مل گئی ہیں، جبکہ ہیلی کاپٹر میں 5 افراد سوار تھے۔ رپورٹس کے مطابق ایک ایڈوانسڈ لائٹ ہیلی کاپٹر
میگی گاؤں کے پاس گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ انڈین فوج کے ذرائع کے مطابق جائے حادثہ کے مقام تک کوئی زمینی راستہ نہیں جاتا تھا، اس لیے ریسکیو کے لیے 3 فضائی ٹیمیں بھیجی گئیں، جن میں سے 2 اس مقام تک پہنچیں۔ ہیلی کاپٹر جس میں فوجی اہلکار سوار تھے معمول کی پرواز پر تھا جب صبح 10:43 پر حادثے کا شکار ہو گیا۔ چونکہ گاؤں کی طرف جانے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں سوائے ایک پل کے، اس لیے فوج اور فضائیہ کی 3 مشترکہ ٹیمیں، ایک Mi-17 اور 2 دھڑو ہیلی کاپٹر کے ساتھ ریسکیو کا کام میں مصروف ہیں۔ مقامی ریسکیو کے کام میں مصروف ہیں۔ مقامی گاؤں والے بھی امدادی کارروائیوں میں مدد کر رہے ہیں۔ انڈیا کے وزیر قانون کرن رجیجو نے بھی حادثے کے بعد ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ اروناچل پردیش کے اپر سیانگ ضلع میں انڈین فوج کے ایڈوانسڈ لائٹ ہیلی کاپٹر کے ایک حادثے کے بعد میں انتہائی پریشان کن خبر موصول ہوئی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعائیں۔ رواں مہینے یہ اروناچل پردیش میں ہونے والا دوسرا ہیلی کاپٹر حادثہ ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں توانگ کے قریب ایک چیتا ہیلی کاپٹر کے گر کر تباہ ہو گیا تھا، ایک پائلٹ ہلاک ہو گیا تھا اور کئی دیگر افراد زخمی ہوئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق مارچ 2017 سے دسمبر 2021 کے دوران 15 فوجی ہیلی کاپٹروں کے حادثات میں 31 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرائن جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے توانائی کے بحران سے نپٹنے پر یورپی رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے، تاہم قیمتوں کے حد کے تعین کے حوالے سے کئی ممالک میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق یورپی یونین کے 27 ممالک کے رہنما 2 روزہ اجلاس کے لیے برسلز میں اکٹھے ہوئے تھے، جس کا مقصد براعظم کے توانائی کے بحران سے نپٹنے کے لیے یورپی ممالک کے درمیان اختلافات کو کم کرنا تھا۔ جمعے کو اجلاس کے آخری دن قیمتوں کے حد کے تعین کے حوالے سے اختلاف رائے ختم نہیں ہو سکا۔ یورپی کونسل کے صدر چارلس میشیل نے کہا ہے کہ یورپی رہنماؤں نے قیمتوں میں کمی کرنے اور رسد کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ یورپی کونسل کے اجلاس کے ایجنڈے میں یورپ میں توانائی کا بحران، یوکرائن پر روس کا حملہ اور معاشی معاملات شامل تھے۔ یورپ کے توانائی کے وزراء اگلے ہفتے ملاقات کریں اور توانائی سے متعلق یورپی رہنماؤں کے طے شدہ نکات پر مزید تبادلہ خیال کریں گے۔ یورپ نے یورپی یونین کے 13 رکن ممالک کو قدرتی گیس کی سپلائی یا تو کم کر دی ہے اور یا اس کو منقطع کر دیا ہے۔ روس کی جانب سے یہ اقدام یورپی حکومتوں کی جانب سے یوکرائن کی حمایت کے بعد سامنے آیا ہے۔ مغربی ممالک یوکرائن کو ہتھیاروں کی فراہمی، مالی امداد اور ماسکو پر پابندیوں کی صورت میں یوکرائن کی حمایت کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے سفیر نے کہا ہے کہ مملکت انسانی حقوق کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور ان معاہدوں کے تحت قائم تمام اداروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس عزم کا اظہار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 3ری کمیٹی کے اجلاس کے دوران مملکت کے مستقل نمائندے عبدالعزیز الواصل نے کیا۔ یہ جنرل اسمبلی کی 6 اہم کمیٹیوں میں سے ایک ہے جو انسانی حقوق، انسانی امداد کے امور اور انسانی معاملات کو دیکھتی ہے۔ اس کا اجلاس ہر سال اکتوبر میں ہوتا ہے اور نومبر کے آخر تک اپنے امور نپٹاتی ہے۔ سعودی عرب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے 5 بنیادوں معاہدوں کا دستخط کنندہ ہے۔ ان میں اقتصادی، سماجی اور ثقافتی حقوق، نسلی اور صنفی امتیاز کا مقابلہ کرنا، تشدد اور جبری گمشدگیوں کی ممانعت اور بچوں، تارکین وطن اور معذور افراد کے حقوق کا تحفظ بھی شامل ہے۔ مملکت کے مستقل نمائندے عبدالعزیز الواصل نے کمیٹی کو بتایا کہ ان کے ملک نے سعودی ورژن 2030 کے ترقیاتی حکمت عملی کے آغاز سے انسانی حقوق کے اصلاحات کا ایک بڑا پروگرام شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات میں قانونی ضابطوں،
طریقہ کار کو اس طرح ڈھالنا ہے تاکہ انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے، کیونکہ عدالتی فارم کے ذریعے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ میری حکومت متعلقہ پروگرامز اور پالیسیوں کے منصوبوں سے انسانی حقوق کی تنظیموں اور اداروں کے ساتھ ساتھ کارکنان کی بھی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی اصلاحات اور وہ مختصر مدت جس کے دوران انہیں حاصل کیا گیا مملکت کے آگے بڑھنے کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے، جو انسانی حقوق کو فروغ دینے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ سعودی سفیر نے ایک مرتبہ پھر دہرایا کہ مملکت انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ سے متعلق بین الاقوامی میکانزم کے حوالے سے پرعزم ہے۔ عبدالعزیز الواصل کا کہنا ہے کہ مملکت دنیا بھر میں تباہی اور تنازعات والے خطوط میں بھی مدد فراہم کر رہا ہے۔ الواصل کا مزید کہنا تھا کہ اسی طرح 2 سال کے دوران سعودی عرب کی جانب سے فلسطین کو دی جانے والی امداد $50 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کا کاز مملکت کا بھی پہلا کاز رہے گا اور تب تک برقرار رہے گا جب تک برادر ملک فلسطین کے عوام اپنے قانونی حقوق حاصل نہیں کر لیتے، جن میں سے سب سے اہم ان کی آزاد ریاست کا قیام ہے جس کا دارالحکومت یروشلم ہے۔ یمن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایک ایسے وقت میں جب اس کو ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کا سامنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے رہنا مملکت کے لیے کوئی آپشن نہیں بلکہ ایک فرض ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کی قرارداد 2216 اور دیگر علاقائی اقدامات کی بنیاد پر یمن میں سیاسی حل کے لیے تمام بین الاقوامی کوششوں کے لیے مملکت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے حوثی باغیوں کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مدت کا ذکر بھی کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ عبدالقیوم صاحب سویڈن سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ کے علم میں ہے عمران خان کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا ہے، فوجداری مقدمہ کا قائم کرے، اور جن نشستوں پہ اس نے الیکشن لڑے تھے وہ خالی قرار دے دی گئی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج بات کریں گے۔ اور دوسری طرف جو ہماری عدلیہ ہے، جو زرداری ہے، اس کے کیس ختم ہو گئے، شہباز کے، نواز کے، سب کے، یہاں تک کہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی میرا حال آج ایک ریپ کا کیس تھا، گینگ ریپ کا، وہ بھی ان کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ تو پوچھیں گے عبدالقیوم صاحب سے کہ یہ نااہل قرار دے دیا گیا، تو یہ آپ کیا دیکھتے اس کیس کو؟ یہ مبارک صاحب، یہ لوگ اگر ہماری پاکستان، ہم لوگ ایک بات میں ریپیٹ پھر کر رہا ہوں مبارک صاحب کہ پاکستان نہیں چل رہا۔ پاکستان کچھ لوگوں کے پنجوں کے نیچے دبا ہوا ہے، عدلیہ کے پنجوں کے نیچے، الیکشن کمیشن کے پنجوں کے نیچے، کچھ اور اداروں کے پنجوں کے نیچے، کچھ کرپٹ لوگ جو ہیں پاکستان کے جو ڈاکوز ہیں ان کے پنجوں کے نیچے۔ یہ پاکستان نہیں چل رہا۔ پاکستان اگر آزاد ملک ہوتا تو اس کی عدلیہ آزاد ہوتی۔ یہ الیکشن کمیشن تو ویسے ہی بکا ہوا ہے، یہ جو چیئرمین ہے اس کا یا جو اس کا کمشنر ہے وہ تو بکا ہوا آدمی ہے، اس کے خلاف ہزاروں باتیں ہوئی ہیں اور وہ بندہ ریزائن نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں، ہم مثال دے رہے ہیں، کل برطانیہ میں وزیر اعظم کے خلاف کچھ لوگوں نے پارلیمنٹ میں باتیں کی اور وہ ریزائن کر کے چلے گی۔ یعنی برطانیہ کے وزیر اعظم کچھ لوگوں کے باتوں میں کہ انہوں نے کیوں میرے خلاف باتیں کی، وہ ریزائن ہی کر کے چلے گی وزیر اعظم۔ اس کو کہتے ہیں جمہوریت، اس کو کہتے ہیں دیانتداری، اس کو کہتے ہیں ملک سے پیار محبت، اس کو کہتے ہیں عوام سے، عوام کی حقوق کی عزت کرنا۔ یہ ہے جمہوریت، جس کو آپ کہتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے یہی اصل میں جمہوریت کی ماں ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں تو گنڈوں کی حکومت ہے مبارک صاحب۔ یہ بدبختی کدھر سے ہمارے اوپر چڑھی ہے اور کون اس کو ختم کرے گا، یہ کوئی ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا۔ یہ الیکشن کمشنر کون ہے، کس کے پیچھے تھپکی سے یہ سارے کام کر رہا ہے، ججز نے کس کس کی تھپکی سے، زرداری جیسے ڈاکو جس نے 30 سال پاکستان کو لوٹا،
खरबों रुपए उसके रेडी वालों से, पान वालों से, साइकिल वालों से, किस किस के क्लर्कों से, चपरासियों के घरों से पैसा उनके अकाउंट से निकला, उसको छोड़ दिया। बाकी लाहौर के डाकू जो है वो चपरासियों से किस किस के उनको तो मरवा ही दिया इन्होंने, जो जो जिनके अकाउंट में पैसा इधर उधर हुआ था। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान चल रहा है? नहीं चल रहा। और इसको चलाने के लिए क्या कुछ आवाम ने करना है? आवाम सारी खामोश है, अदरी आपकी बिकी हुई है। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये तो पक्का डाकू है, ये तो बहुत बड़ा डाकू। इसका तो कोई अगर और हुकूमत होती तो इसको उसी वक्त कहती रिजाइन कर। लेकिन बात यह है कि चूंकि हुकूमत में खुद डाकू बैठे हुए हैं तो वो तो ऐसे बंदे चाहते हैं ना कि वो उनकी हुकूमत चलती रहे। आप देख लें मिसाल जो मैंने बरतानिया की दी है, किस तरह दयानतदारी के साथ वो वजीर आजम जिसका हक था वो बहुत अरसा जा सकती थी अगर वो डटी रहती, लेकिन वो रिजाइन कर दी है। वो तो 1.5 महीने के बाद चली गई है। हमारे लोग नहीं जा रहे, 6 महीने से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, नहीं निकल रहे। जिन जिन लोगों ने उनके सपोर्ट की वो भी डटे हुए हैं, और जजेस वैसे ही बिखरे हुए हैं। वो तो उनको तो कोई पूछ नहीं सकता, वो तो रिश्वत खोर है, हराम खोर है, बेईमान है, झूठे हैं, फ्रॉडी है, मुल्क के लोगों का खून कर रहे हैं। वहां पे एमडी लोगों का कत्ल गारत हो रही है, वहां पे उनकी मस्जिदों को तबाह किया जा रहा है और लोगों को पकड़ के मारते जा रहे हैं, शियों को मार रहे हैं। ये कौन सा मुल्क है? ये मुबारक साहब, ये कौन सा मुल्क है जिसके अंदर हो रहा है? तो ये मुल्क नहीं चलने वाला, अभी तक नहीं चल रहा और अभी भी अंदर नहीं चलेगा। तो सर ये बताइए, जब भी किसी से सवाल पूछती हैं उसके ऊपर उल्टा तौहीन अदालत, झूठे केस, एक तरफ देखती हैं तो कहते हैं जनाब हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, हम उम्रा करते हैं, हम हज करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये लोग जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले हैं ये कोई इंसान भी हैं? जहां तक आपने इंग्लैंड की बात की, ये गैरतमंद कौम है, ये गैरतमंद कौमों की निशानी होती है, गैरतमंद लोगों की निशानी होती है। मगर जहां हर तरफ आपको बगैरत, हर अवतारे में बगैरत लोग नजर आए, वहां आप किस तरह इंसाफ तलाश कर सकते हैं? किस तरह आप जमहूरियत के दावे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान कोई जमहूरी मुल्क नहीं है, पाकिस्तान कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। 100% ये मैंने बहुत दफा रिपीट किया है। जिस मुल्क के अंदर पाकिस्तानियों को, जो लोग सदियों से वहां पे रह रहे हैं, जो लोग इज्जत के साथ रह रहे हैं, जो लोग अमन से रह रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, हमारे साथ भी बड़े बड़े हमारे दोस्त यार थे, पढ़े लिखे इज्जत वाले लोग, उन्होंने मुल्क की खिदमत की, वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो जब आप सब बातें छोड़ के आप किसी के फिरके के ऊपर चले जाते हैं तो वहां से पता लगता है आप कितनी घटिया आपकी सोच है, कितनी घटिया सोच है। हम यूरोप में रहते हैं, हम यहाँ पे 200 मुल्कों के लोग रहते हैं यहाँ पे, सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खाते पीते, नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। कभी किसी ने हमें मजहब का नहीं पूछा, तुम मुसलमान हो, तुम फलान हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम्हारी कोई और मजहब है, कभी भी नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे ये फतूर है, और ये फतूर हमारे मुल्लाज ने, ये जो मुल्ला फजलू है और लाल मस्जिद वाला जो अंदर टेररिस्ट पाल रहा था वहां मस्जिद के अंदर, और कई साल पालता रहा था तो किसी ने पकड़ा भी नहीं था, साथ ही आपके अदारों के दफ्तर थे, तो वो वहां पे मशीन गने, तो टैंक के खिलाफ तो एयर गने वहां पे रखी हुई थी उन्होंने, किसने उनको पकड़ा था? ये सब मुल्ला जो है हमारा मुल्क के अंदर जो मुल्ला इज्म है, ये सब वो फैला रहे, आपके इदारे उनको पॉसिबली हिडनली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बदबख्ती है, सबसे बड़ी कमजरफी है, सबसे बड़ी शर्मनाक बात है पाकिस्तान के अंदर कि आम एक पाकिस्तानी शरीफ आदमी अपना बिजनेस कर रहा है, अपना काम कर रहा है, वो जिधर मर्जी नमाज पढ़े, जहां जाए, जिस मर्जी मस्जिद में जाके ना, उसका किसी का क्या हक है कि उसको उसकी मस्जिद को गिरा दे, उसको कत्ल कर दे, उसको किस कानून के तहत उन्होंने किया? तो जब आपका मुल्क नहीं चल रहा, ये बनाना स्टेट जो बनी हुई है, आपके मुल्क में कानून ही नहीं है, तो फिर ऐसा होने वाला है, ये बहुत कुछ होने वाला है। मुबारक साहब, ये मुल्क जो है ये 75 साल में नहीं अपने आप को स्टेबलाइज कर पाया और अभी भी स्टेबलाइज नहीं है। जमहूरियत जिन मुल्कों में है, किस तरह लोग इज्जत करते हैं, बातों बातों में इज्जत करके, कल वजीर आजम रिजाइन किया उसने, वो एक कितने बड़े मुल्क के वजीर आजम है, उसने रिजाइन किया। आपके मुल्क के जो डाकू बैठे हुए ऊपर 6 महीने से, उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन किया? ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, क्यों नहीं उसने रिजाइन किया? क्यों चीफ जस्टिस ने इस मुल्क की को डमाडोल करने के लिए साथ दिया, किसी पार्टी का, किसी अदारे का, किसका? ये सब चीजें जो हो रही है ना, तो ये मुल्क नहीं चल रहा, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है आप देखें, इंतजार करें।
اچھا یہ ڈرامہ چیف الیکشن کمیشن نے جو آج کیا، ظاہر ہے یہ کیس آگے جائے گا سپریم کورٹ میں، پھر وہ ایک دفعہ اپیل چلے گی، یہ چلے گی، وہ چلے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی کر رہی ہے، کوئی اوپر سے ان کو کوئی کال شال آتی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف پہ الزامات چل رہے ہیں کہ وہ بکا ہوا ہے اور اس کے کہنے پہ ملک پورا داؤ پہ لگا دیا گیا، اس نے مہینہ 1.5 مہینہ نکالنا ہے، شاید اس سے پہلے مارشلہ لگا دے یا کیا کرتا ہے. تو کسی کو احساس ہے اس چیز کا کہ ہم پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں؟ توشہ خانہ کی بات کر لیں تو اپنا ان کا تو کبھی کسی کا حساب نہیں ہے، سب کچھ کھا پی گئے یہ لوگ. توشہ خانہ دیکھیں مبارک صاحب، ہر اس ملک کا وزیر اعظم، صدر، آپ شروع کریں، بسم اللہ کریں، پچھلے 75 سال سے تو ہر جو بھی کوئی کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ تو دیتے ہی ہیں. کسی کو بڑے بڑے تغمے لٹکاتے ہیں، سونے ہیرے جواہرات کے تغمے لٹکاتے ہیں، کسی کو گاڑیاں دیتے ہیں، کسی کو گھڑیاں دیتے ہیں، کسی کو مکان دیتے ہیں، کسی کو پیسہ دیتے ہیں. یہ سب چلتا رہا پاکستان میں. جب زرداری جیسا ڈاکو شخص اور یہ نواز شریف اور اس کا بھائی جو ڈاکو ہیں، لاہور کے بڑے ڈاکو، گٹر چور، اس سے یہ تو وہ ہے نا جو چھوٹی سی بات ہے، گٹر چوری کرنا، رات کو چوری کر لے، اسی کو صبح پالش کرو، خرمو اور 1000 روپے سے بھیج دو. یہ وہ ڈاکو ہیں. تو جب ان کا حساب کتاب کوئی چیک نہیں کر رہا کہ انہوں نے یہ جو پیسہ خربوں روپے ادھر ادھر کیا وہ کدھر سے آیا تھا. توشہ خانہ تو کوئی چیز نہیں ہے. ایک گھڑی آئی یا کچھ آئی، اس نے بیچ کے پیسہ لگا دیا کسی ویلفیئر، پبلک کی ویلفیئر پہ لگا دیا، تو اس کے پیچھے تو لگے ہو. جج جو کروڑوں روپے رشوت لے کے لوگوں کو پھانسی دے رہے ہیں، لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کراچی کا وہ کسی ایک بچے کو اس نے قتل کیا تھا، تو ان کو پیسے ایسے دے گئے تو اس کا بیٹا چھوٹ گیا، سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا. پیسے کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ ایک بندے نے قتل کیا ہے. اگر وہ گھر والے بھی چھوڑتے تو پھر بھی قانون ہونا چاہیے کہ کم از کم اس کو 40 سال جیل میں رکھو، اس بندے کو پھر بھی جیل رکھو، پھانسی نہ دو، جیل میں رکھو. تو یہ مبارک صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ سٹیبلائز ملک نہیں ہے. کیوں اس کو بولا گیا کہ یہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے؟ کیونکہ اس کی صرف پیسے کی بات نہیں ہے، اس کے اندر تمام قدریں، اس کے قانون، اس کی ہر چیز پاکستان میں نہیں چل رہی، اور گنڈے اور قاتلوں کی حکومت ہے وہاں پہ. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ادارے صحیح کام کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کام کر رہے. پاکستان میں آپ دیکھیں 2 بندوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی، آج بھی ایک بندے نے تقریر کی، اس نے اداروں کے خلاف بیانات دیے کہ یہ ادارے نہیں ملک چلنے دے رہے. آپ کا وہ جو اعتزاز حسن ہے، اس نے بھی بڑی زبردست بات کی، اس نے بھی بولا یہ ملک جو ہے ادارے نہیں چلنے دے رہے. تو جب ادارے آپ کا ملک نہیں چلنے دے رہے تو ملک کدھر چل رہا ہے پھر؟ یہ جو گنڈے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ کوئی کیا الیکٹڈ لوگ ہیں؟ نو. ان کی ہسٹری دیکھیں، یہ سب گنڈے لوگ ہیں، سب قاتل، چور، چکے، پاکستان کو لوٹنے والے. تو آپ کے ملک میں وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، کوئی صدر بنے ہوئے ہیں، کوئی کیا بنا ہوا ہے. آپ کا صدر خاموشی سے وہاں پہ صرف خاموشی سے اپنی کرسی کو نہیں چھوڑ رہا، اس کی کوئی پاور نہیں ہے. بھائی تم ہٹ جاؤ نا ادھر سے. اگر تمہاری پاور نہیں ہے، تم ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جان چھوڑے اس ملک کی. نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ چیزیں تو نہیں ملتی نا، بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، سلوٹ بج رہے ہیں، اور ادھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں پیسے کا، اور یہ سب پاکستان کا پیسہ کھا رہے ہیں، سب پاکستان کا پیسہ کھا رہے ہیں. اور پاکستان دیوالیہ اگر لوگوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تو یہ ایکچولی دیوالیہ ہو چکا ہے، جیسے ہم نے بہت دفعہ بات کی. اور آپ کے امریکہ نے بھی آپ کے صدر نے بھی بولا، امریکہ نے بھی بولا. اور آپ کے ادارے اگر پشن کر رہے ہیں لوگوں کو جو قاتل ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو پھر اس کا حشر دیکھ لیں کیا ہونے والا ہے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین جڑے رہے، بریک کے بعد بات چیت. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کیجئے، ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر، یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ صرف ایک ہی چینل ہے جہاں پہ سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر اس کے گھر والے چھوڑ بھی دیں تو ریاست کی تو ذمہ داری ہوتی ہے. جب ریاست میں سارے لوگ ایسے ہوں، ننگے ہوں، ایک دوسرے کے کانے ہوں، ایک دوسرے کی ویڈیو ایک دوسرے کے پاس ہوں، تو وہ کس طرح یہ سارا کچھ چل سکتا ہے؟ نہیں چل رہا نا مبارک صاحب. بڑی سمپل سی ہم نے بات کی ہے کہ پاکستان نہیں چل رہا. پاکستان کا ہر ادارہ، اگر دیکھیں ایف آئی اے والے جو ہیں وہ دیانتداری سے، اگر وہ اپنے دیانتداری سے، اپنی ذمہ داریوں سے نبرد ازما ہوتے ہیں اور قاتل، چوروں، ڈاکوؤں، منی لانڈررز، فراڈیوں کو وہ ننگا کرتے ہیں، تو ان کا کیا بنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ کیس سارا دبا دیے ججز نے.
जजेस आपके सारे केस दबाते जा रहे हैं, जजेस के पास जो केस जाता है वो इंसाफ का कत्ल करते जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं या प्रोविंशियल कोर्ट्स में जो लोग बैठे हैं, ये सब मिले हुए हैं, सब एक ही खानदान के लोग हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हिस्ट्री में हुआ है मुबारक साहब के चीफ ऑफ आर्मी का नाम आया, फर्स्ट टाइम इतना खुल के नाम आया, पहले कभी उसने क्यों नहीं रिजाइन किया? करते होंगे, उसने क्यों नहीं रिजाइन किया? करते होंगे जी, उसने क्यों नहीं रिजाइन किया? क्यों नहीं फिर रिजाइन किया जब उसके ऊपर गद्दारी का लेबल लग चुका है? तो आप देखें कि मिसाल दें जमहूरियत की, जी जी, तो कौवा था, वो हंस की चाल कैसे चलता, उसकी अपनी भी चलेगी और हंस की चाल नकल कर रहा था। हम नकल कर रहे हैं, हम जमहूरियत की नकल कर रहे हैं। बरतानिया में जमहूरियत है, बरतानिया कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एक वजीर आजम के खिलाफ 14 बंदे पार्लियामेंट में बोले कि तू जब से आई है मुल्क का निजाम सही नहीं चल रहा, कल रिजाइन करके चली गई। उसने कहा अगर मैं मुल्क नहीं चला सकती या मैं मुल्क के लिए काम नहीं कर रही हूं तो मैं रिजाइन कर रही हूं इस सीट से, कौम के लिए, मुल्क के लिए। आप बताएं जरा, हमारे मुल्क में तो हर चीज उल्टी चल रही है। वहां पे तो हर बंदा फराडी है, हर बंदा डाकू है, हर बंदा चोर है, हर बंदा कातिल है। कातिल को वजीर आपने बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, इंटरनल मिनिस्टर जो है वो, और बड़े बड़े डाकू जरदारी जैसे जिसने 50 साल से पाकिस्तान को लूटा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया या अदालतों ने छोड़ दिया। ये बड़े बड़े डाकू लौरिये जो है ये 30-35 साल से लूट रहे हैं। क्या क्या इन्होंने मुल्क के खिलाफ नहीं किया, अय्याशी कर रहे हैं, वजीर आजम बना हुआ है। तो मुबारक साहब, कौन सा दुनिया का कानून है कि जब इस तरह के लोग आपके अदारों में आ जाएं तो आपका मुल्क चलेगा? नेवर, कभी भी नहीं। ये बताइए सारे, ये तो आप इंग्लैंड की मिसाल तो बार बार दे रही हैं, मगर ये तो उन लोगों के लिए सबक होता है जिन्होंने कुछ सीखना होता है। हमने तो कभी कुछ सीखा ही नहीं। ख्वाजा आसफ ने ये बात की थी कि हमें बताइए कि कौन सी जंग हमने जीती है, तो जब जवाब किसी के पास नहीं, फिर उन पे मुकदमात ख्वाजा पे तो नहीं बना, दूसरों पे तो बन जाते हैं ना, दूसरों पे। तो जब मजहब की बात करते हैं किसी के साथ तो उसके बाद जवाब नहीं, तो वो भी तौहीन अदालत लगा देता है, तौहीन मजहब लगा देता है। अदालत है तौहीन अदालत लगा देती है, फौज है तौहीन गद्दारी लगा देती है। मुल्क टुकड़ों पे चल रहा है, पूरी दुनिया से टुकड़े मांग के चलाया जा रहा है, भीख मांगी जा रही है। आपने बोला क्या समझे, भीख मांगी जा रही है। मुबारक साहब देखें, मजहब अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन है, इंसान के साथ नहीं है। कोई इंसान, जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मुझे कहे कि तुम मुसलमान नहीं है, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं मैं मुसलमान हूं और मेरा तल्लुक अल्लाह ताला के साथ है। मेरी सजा जजा अल्लाह ने मुझे देनी है, किसी मुल्ला फजलू ने नहीं देनी, या किसी और मुल्ला ने जो डाकू हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, इससे लूटने वाले हैं, झूठे हैं, फराडी हैं, दाढ़ियां रखी हुई हैं सिखों की तरह, ये सब फराडी लोग हैं, ये सब बेदीन लोग हैं। जब इंसान खुद कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं, आए ना कोई मुझे कोई बोले कि तुम मुसलमान हो, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? ये मेरा और अल्लाह का जाती मामला है। अगर मजहब का दुनिया में किसी जगह कोई नाम ही नहीं लेता, इसलिए कि ये पर्सनल चीज होती है, और ये सिर्फ हमारा मुल्क है जहां पे इंसानों को जिंदा नहीं रहने दे रहे। अगर कोई जूते बना रहा है उसको मोची कहते हैं, अगर कोई झाड़ू मार रहा है उसको कहते हैं ये चूड़ा चमा रहा है, अगर कोई और काम कर रहा है तो कहते हैं ये फलां इसकी कौम है, ये फिर कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। भाई तुम किधर मुसलमान हो? तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, तुम्हारा मुल्क भी इस्लाम में मुसलमान नहीं है, जमहूरियत तुम्हारे मुल्क के अंदर नहीं है, तो किस चीज के लिए मुल्क, किस तरह तुम मुल्क चला रहे हो? भाई कौन चला रहे है इस मुल्क को? ये बनाना स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पेपरों के ऊपर लिखा है, आपके जजेस मन माने फैसले कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं छोड़ देते हैं, जिसको चाहते हैं अंदर कर देते हैं, गरीबों को सबको अंदर। जी हेलो, खरबों रुपए खाने वाले गल सट गए अंदर, उनके मुकदमे खत्म भी हो जाते हैं, अंदर ही मार जाते हैं वो। तो ये जब ये चीजें आ जाएं तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसे डर लग रहा है कि अल्लाह ताला का अजाब आने वाला है इस कौम के ऊपर। अच्छा ये बताइए सर, एक बड़ा अहम सवाल है। अच्छा मैं एक अपने नाज़रीन को एक बड़ी मजे की बात बताता जाऊं कि अब्दुल कयूम साहब ना मुझे मिले हैं, ना मैं इनको कभी मिला हूं, ना मैंने इनकी तस्वीर देखी, और ना मैंने कभी इनसे पूछा कि आपका मजहब क्या, क्या फिरका, कभी इन्होंने मुझे भी नहीं पूछा। होता ये है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी वजह ये है कि इंसान अपने अखलाक से ही पहचाना जाता है कि वो किस मजहब से तल्लुक रखता है।
میں ایک چھوٹا سا اس میں اور واقعہ بتا دوں کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ یار وہ تمہارا دوست ہے اس کی ذات کیا ہے جرمنی کا نا، تو میں نے کہا یار میں نے تو کبھی اسے پوچھا ہی نہیں، وہ تو اتنا اچھا بندہ، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا میرا نا، کیا سمجھے؟ تو یہ چیزیں ہمارے ملک نے بس یہ نفرت جو دی ہے. اچھا سر یہ بتائیے مبارک صاحب، دیکھیں آپ نے جو بات کی بڑی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت وزنی بات کی ہے. دیکھیں ہم لوگ پاکستان میں ڈٹے رہے شروع سے، چاہے وہ مسلمان، سب ہم لوگ مسلمان کہتے تھے ایک دوسرے کو. کسی نے مجھے نہیں کہا کہ قیوم صاحب تم فلاں فرقے سے ہو، کبھی نہیں کسی نے کہا. میں نے کبھی کسی شخص کو آج تک نہیں کہا تمہارا فلاں فرقہ. میں کیوں بولوں بھائی؟ وہ مسلمان ہے، اللہ ہمارے سامنے نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، ہمارے ساتھ اتنا اچھا ہے، بہن بھائیوں کی طرح ہم لوگ کام کر رہے تھے. چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، میں فرقے کا نام ہی نہیں لیتا شروع سے، کیونکہ یہ ہم لوگ اسلام کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ خبردار کسی کے اوپر مذہب کی تہمت نہ لگانا، کیونکہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. وہ کتنا اچھا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ میں نہیں فیصلہ کر سکتا. اگر میں خود کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو میں کیوں بولوں تم مسلمان نہیں؟ میری ضرورت نہیں ہونی چاہیے، میرا کوئی حق بھی نہیں ہے کہ میں ایسے اس طرح کے الزام لگاؤں ایک دوسرے کے اوپر. سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، وہاں پہ عزت سے رہ رہے ہیں، وہ جس طرح نماز پڑھیں، جس طرح چاہیں پڑھیں، کسی کا اپنے طریقہ ہے. ہم شروع سے ایسے ہی رہے لوگوں کے ساتھ، تو لوگ بھی ہماری عزت کرتے رہے. کبھی آج تک کسی نے ہم سے نہیں پوچھا کہ یوں صاحب تمہارا کون سا فرقہ ہے. میں نے بھی نہیں پوچھا آج تک، کبھی بات ہی نہیں. لیکن مبارک صاحب جو آپ نے بات کی، دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، باقی رہ گی بات مذہب کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. یہ جو مسلمان ہیں پاکستان کے، ان سے یہ پوچھیں کہ تم مذہب کے نام اس کو کہتے یہ فلاں، تم نے کبھی اللہ تعالیٰ کا بھی نام لیا ہے؟ کہ پوری دنیا میں تو اگر 8 بلین لوگ ہیں تو اس میں سے 6 بلین لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو یورپ میں آگے تم اللہ کے کیوں نہیں مانتے؟ تم رسول اور یہ کیا کہتے ہیں ہمارے صحابہ اکرام اور یہ وہ رات دن کو گنتے ہو، اور کہتے ہیں داتا کسی نے بنایا ہوا ہے، کسی نے مولا بنایا ہوا ہے، کسی نے مولا اعلیٰ بنایا ہوا ہے، کسی نے مولا نہ بنایا ہوا ہے، کسی نے آقا بنایا ہوا ہے. یہ تو اسلام میں نہیں ہے بھائی. اسلام میں صرف اللہ ہے، اللہ ازم. اسلام کا مطلب ہے اللہ ازم. اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہم لوگ جی رہے ہیں. اسی نے زندگی دی ہے، وہی رزق دے رہا ہے، وہی مارے گا، وہی دوبارہ جگائے گا، وہی فیصلے کرے گا. تو پھر باقی لوگ کدھر چلے گئے؟ یہ گھٹیا سوچ ہے ان لوگوں کی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور تمام لوگ جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ جاہل ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ گھٹیا ان کی سوچ ہوتی ہے. وہ کوئی مسلمان نہیں ہے. مسلمان کبھی کسی دوسرے کو نہیں پوچھتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا فرقہ کیا ہے. یہ مسلمانوں کی ایک شان ہے کہ وہ پوچھتے ہی نہیں کسی سے کہ تمہارا کیا فرقہ ہے. کیوں؟ میں کیوں پوچھوں بھائی؟ کیونکہ اس کا اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا کنیکشن ہے، سب کچھ ہے، تو اللہ جانے اور وہ جانے. میں کیوں پوچھوں؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. آخر پہ ٹائم ختم ہو رہا. سوال ہے، پاکستان میں ریپ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر غلط کام ہوتا ہے. وہاں پہ یہ علماء کے جو جذبات ہیں وہ مجروح نہیں ہوتے. کوئی ان کے سامنے کلمہ پڑھ لے، کسی مسجد پہ کلمہ لکھا ہو تو ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. اس لیے ہو جاتے ہیں نا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. مسلمانوں کا جو نظریہ وہ بہت ہائی ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، سیدھا ڈائریکٹ. جو آدمی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے وہ چھوٹی موٹی ان باتوں کو اوپر تو اس کی نظر بھی نہیں آتی، کیونکہ ہم نے ہر چیز کا جواب اللہ کو دینا ہے. یہ ملا جو ہے، یہ جتنے آپ نے مثالیں دی ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ ملے کر رہے ہیں سارے. مسجدوں کے اندر معصوم بچیاں قرآن پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ان کی عزت لوٹ لیتے ہیں. معصوم بچے چھوٹے چھوٹے جو فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے جاتے ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں. معصوم بچیاں 2 سال 4 سال 6 سال، یہ سب کچھ ہوا نا ہمارے سامنے. پاکستان کے اندر ہوا نا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر ہوا نا. کس نے پوچھا ہے؟ کس جج نے پوچھا ہے؟ میں نے آپ کو پھر مثال دے رہا ہوں، موٹر وے والی. کدھر گئے وہ ججز؟ کدھر گئی ان کی غیرت؟ کدھر گئی ان کی اپنی بیویاں بچیاں؟ تو وہ تو کسی کی بچی تھی نا، اس کی تو عزت چلے گی. کسی آپ کے ادارے کدھر گئے؟ تو مبارک صاحب میں سچ بات کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان بنا کسی اور غرض سے تھا. بنانے والے سب لوگ اس میں شامل تھے. اس میں کوئی شیعہ یا کوئی اس میں احمدی یا کوئی سنی یا کوئی سنیوں کے 40 فرقے ہیں، شیعوں کے 100 فرقے ہیں، اور بھی فرقے ہیں، تو ہیں سب مسلمان ہی. کیونکہ مسلمانوں کی جو بنیاد ہے اس کے لیے 5 پلرز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ جو شخص مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے، نمبر 1
نمبر 2 میرے تمام فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تمام میری کتابوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تمام میرے انبیاء کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے. سو یہ سب اس 5 پلرز کے اندر آ جاتے ہیں. تو باقی عمل رہ گئے، عمل کوئی اچھا نہیں کرے گا تو اس کو اپنی سزا ملے. میرے عمل اچھے نہیں ہے تو مجھے سزا ملے گی، وہ میرا جانے اور اللہ جانے. لیکن کسی کو کہنا کہ تم مسلمان نہیں ہو، یہ بہت بڑا کرائم ہے، یہ مذہبی کرائم ہے، اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کے اوپر کبھی بھی خوش نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کا. جی مہربانی. ناظرین دیکھتے ہیں، اتنی فکر کی ضرورت نہیں کہ عمران خان میرا حل وہ پیل ہو جائے گی. یہ ڈرامہ انہوں نے کیا ہے، جس طرح جعلی ڈرامے کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک ڈرامہ کہ پبلک کو چیک کیا جائے کہ پبلک کیا کہتی ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.